السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری طرف سے عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عید قربان اور اسٹمک۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے عید قربان میں اسٹمک کے ایشوز بہت زیادہ بنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں یا اپنا اسٹمک اتنا زیادہ فل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اسٹمک اتنی برداشت نہیں کر سکتا، تو ہم اس کو اوور لوڈ کر لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج ملا ہے، اس کے بعد تو یہ گوشت ملنا نہیں ہے، تو ہم جتنے مقدار میں کھا سکتے ہیں ہم اس کو کھا لیں، اور یہ ہمارے لیے کچھ ٹائم بعد بہت سے مسئلے مسائل پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ خدا نخواستہ کوئی وامٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے اور اسٹمک پین ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جب اسٹمک پین ہوتی ہے تو ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن کا جو رواج ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم خود سے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، اور اسٹمک کے جو ہرے رنگ کا کیپسول ہوتا ہے، جیسے کہ رائزک ہوتا ہے اور رائزک انسٹا وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ ہم لینا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لیں گے تو ہمارا مسئلہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو خدا را ایسے بھی یہ کیا کریں کہ اپنے قریبی کسی اچھے ڈاکٹر جو مستند ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو دکھایا کریں، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایپیگیسٹرک پین ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو کازز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہارٹ اٹیک۔ ہم لوگ جاتے ہیں یا لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹمک میں پین ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ای سی جی کروائیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہارٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے تو میدے میں درد ہے، تو آپ ہمارے میدے کا علاج کریں۔ تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی ای سی جی کی جاتی ہے تو اللہ معاف کرے پیچھے ہارٹ اٹیک چل رہا ہوتا ہے جس کا ان کو علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو ہمارے پاس آتے ہیں اسٹمک پین کے ساتھ، لیکن مسئلہ پیچھے ہارٹ اٹیک کا چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر کسی کو اسٹمک پین ہوتی ہے، کافی زیادہ سویر ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ قریبی کسی ہاسپٹل میں جائے یا کسی اچھے مستند ڈاکٹر کے پاس جائے اور اپنا جا کے کمپلیٹ چیک اپ کروائے، تاکہ اس کے مسئلے مسائل جو ہے وہ بڑھنے سے پہلے ہی قابو کر لیے جائیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی اگر خدارہ اسٹمک پین ہو، اللہ معاف کرے، تو آپ لوگوں نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، آپ لوگوں نے خود سے ڈاکٹر نہیں بننا، تو قریب کسی ڈاکٹر کے پاس جو اچھا ڈاکٹر ہے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، تاکہ وہاں جا کے اپنے مسئلے مسائل جو ہے وہ ان کو بتائیں اور ان سے اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروائیں، تاکہ ان فیوچر خدا نخواستہ کسی بڑے بیماری سے بچا جا سکے۔ دوسری چیز ہے ہمارے عید قربان اور بلڈ پریشر۔ تو جو بلڈ پریشر والے پیشنٹ ہیں وہ کتنی مقدار میں گوشت کھا سکتے ہیں، تو وہ یہ گوشت کھا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر آپ نے اوپر سے نمک جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گوشت ہوتا ہے نمکین، تو جیسے یہ نمکین رہتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم اور نمک ایڈ کریں گے تو وہ بلڈ پریشر بڑھانے کا سبب بنے گا، کیونکہ اس میں سوڈیم ہے، تو سوڈیم بلڈ پریشر بلڈ کرنے کا سب سے بڑی کاز ہے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو جیسے ہی وہ ہم اور نمک ایڈ کریں گے تو خدا نخواستہ کسی اور مسئلے مسائل جیسے کہ اسٹروک وغیرہ نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے آپ لوگ چاہیے کہ آپ لوگ کھائیں لیکن اوپر سے نمک ایڈ نہ کریں، اور دوسری چیز جو ہے اتنا کھائیں جتنا اسٹمک آپ کا برداشت کر سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اوور کھا لیں تو پھر آپ اسٹمک کی میڈیسن لیتے پھریں، اس میں بلڈ پریشر میں تو کچھ نہیں کہا لیکن آپ کا اسٹمک کا بیڑا کر دیا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ خدا را اتنا کھائیں جتنا آپ کا اسٹمک برداشت کر سکتا ہے، اور دوسرا اعتدال میں رہ کے، تاکہ مزید پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ تیسری چیز ہے ہماری شوگر، ڈائبٹیز۔ عید قربان اور شوگر، یہ شوگر والے پیشنٹ جو ہیں وہ کتنی مقدار میں یہ گوشت کھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ بھائی یہ گوشت کھا سکتے ہیں، ان کے لیے یہ سیف ہے، ان کے لیے انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ مسائل ان کی شوگر کے اوپر کوئی برا افیکٹ نہیں پڑے گا، لیکن ان کے لیے بھی یہی گزارش ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی کھائیں لیکن اعتدال میں رہ کے، تاکہ اسٹمک اوور لوڈ نہ ہو اور آپ لوگ مزید کسی پیچیدگیوں سے بچیں اور اپنے اسٹمک کو محفوظ کریں، تاکہ جتنا آپ اوور لوڈ کرتے جائیں گے اسٹمک کو اتنا کام بھی زیادہ کرنا پڑے گا۔ جب ظاہر سی بات ہے وہ اوور لوڈ ہوگا تو وہ مزید مسئلے مسائل آپ کے لیے پیدا کرے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک چیز کی ایک لمٹ ہے نا، تو جب اس کو لمٹ سے زیادہ کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے مسئلے پیدا کرے گا۔
تو اس لیے تمام دوستوں سے، دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ بھائی عید قربان ہے ماشاءاللہ آپ گوشت کھائیں، لیکن اتنا کھائیں جتنا آپ کا اسٹمک برداشت کر سکتا ہے، زیادہ اوور لوڈ نہ ہو۔ تو یہ پبلک اویئرنیس میسج ہوتے ہیں، ان کو آگے ضرور شیئر کریں۔ میرا یوٹیوب چینل بھی اس کا لنک بایو میں ہے، تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک کر دیا کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔